جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی نحو و صرف، بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ، تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع اور عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک وہ ان علوم سے مناسبت نہ رکھتا ہوگا، انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر افسوس کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی پر مکمل عبور بھی نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے اپنے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس یعنی ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک اس نے کسی صحیح میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت اور اس کے بعد پریکٹس نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریز داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان ایسے انجینئر کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کی زیر تربیت رہ کے ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں عربی زبان سیکھ لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی خاص ایک ترتیب ہے، جنہیں پورا کیے بغیر اس فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ہر شخص اس پہ طبع آزمائی اور رائے زنی شروع کر دے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جی، قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فنون کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات، عبرت و معزت کے مضامین بیان کیے گئے، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں تو بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا۔ چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للمذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری آیتیں وہ ہیں جو احکام اور قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام اور مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادی زبان اگرچہ عربی تھی اور وہ عربی سمجھنے کے لیے انہیں کسی تعلیم کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، مثلا حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے
اور مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہزار صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کیوں اٹھائی کہ 8 سال صرف ایک صورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شد بدھ پیدا کر کے یا صرف ترجمہ دے کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کتنا افسوسناک بھیانک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے: جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور مزید جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔